حج کا سفر کس قدر مقدس ہے اور ایک مسلمان کے لیے کس قدر بڑی تمنا ہوتی ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور جب آپ اچھے کام کا اور بالخصوص حج کی تمنا کیے ہو، بار بار رکاوٹیں آئیں اور پھر جو ہے رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے اس کو ختم کر دے تو آپ کہیں گے۔ ایک ایسی ہی کہانی آئی ہے لیبیا سے تعلق رکھنے والے عامر المہدی منصور القذافی کو ان کے نام کے آخر میں القذافی، یہ بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حج پر روانگی کی کہانی ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے عامر المہدی کی۔ عامر قذافی کے نام سے جانے جانے والے عامر قذافی حج کے ارادے سے ایئرپورٹ پہنچے، لیکن ان کے نام میں قذافی شامل ہونے کی وجہ سے سیکورٹی حکام نے انہیں جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا۔ قذافی کون ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، معمر قذافی۔ تمام کارروائیاں مکمل ہونے تک ان کے گروپ کے تمام افراد پرواز میں سوار ہو چکے تھے۔ جہاز کے دروازے بند بھی ہو گئے۔ عامر کو اللہ پر مکمل یقین تھا۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ القذافی کے خاندان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ تو ایک لقب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس لقب سے دنیا آج بھی کس قدر ڈرتی ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا اس وقت تک ایئرپورٹ سے نہیں جاؤں گا جب تک حج کے لیے روانہ نہ ہو جاؤ۔ پھر معجزہ ہوا، طیارے میں خرابی پیدا ہو گئی، ہوائی جہاز اڑا، طیارے میں خرابی ہوئی، پھر واپس اسی ایئرپورٹ پر لوٹ آیا۔ عملے نے پائلٹ سے عامر کو سوار کرنے کی درخواست کی، لیکن پائلٹ نے پھر انکار کر دیا۔ طیارہ دوبارہ روانہ ہوا، لیکن پھر سے کسی فنی خرابی کے باعث اس طیارے کو واپس آنا پڑا۔ اس بار پائلٹ نے سب کو حیران کر دینے والا اعلان کیا اور کہا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جہاز عامر قذافی کے بغیر اب نہیں اڑے گا۔ اس اعلان کے بعد عامر کو فوری طور پر کلیئر کیا گیا۔ طیارہ عامر کے ساتھ اپنے منزل کی جانب روانہ ہوا، اور پھر جس کو صرف نام کی وجہ سے حج بیت اللہ سے روکنے کی کوششیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طیارے کو ہی اس کے اندر فنی خرابی لا کر کے اپنے اس بندے کو حج پر لے جانے پر پوری حکومت اور پورے طیارے کو اور اس کے عملے کو مجبور کیا۔ یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی صحیح اور سچی تمنا، اپنے رب کے گھر جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف حوالہ جات سے آنے والی خبروں کے مطابق کہ جب ان کو حج جانے سے روکا گیا تو عامر کے جو ہے آنکھوں میں آنسو آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر واقعی میں میرے مقدر میں حج لکھا ہے تو میں جا کر ہی رہوں گا۔ اسی وقت انہوں نے وہ لفظ کہے تھے کہ میں جو ہے اس ایئرپورٹ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے حج پر جانے کی اجازت نہ ملتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس آنسو کو ایسے قبول کرتا ہے کہ جو ہے ایک شخص کی وجہ سے 222 حاجیوں کا حج رک جاتا، اور ان کو رکوایا، یہاں تک کہ پائلٹ نے یہ قسم بھی کھائی کہ اب ان کو لے کر کے ہی جاؤں گا۔ تو نہ وہ فنی خرابی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی خرابی، دراصل پائلٹ کے دل میں آنے والے اس غلطی کی وجہ سے یا اس شخص کے سلسلے میں پائے جانے والے شک و شبہات کی وجہ سے اسے اس کے رب کے گھر کو دکھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ہے دیکھ لینا، اب پھر یہ پائلٹ بھی نہیں جائے گا، اس پہ سوار 222 حاجی بھی نہیں جائیں گے، بلکہ یہ طیارہ ہی نہیں دیکھے گا سعودی عرب کا وہ چہرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کی اور اس کو جو ہے پہنچایا، ان کا استقبال کیا گیا جہاں پر وہ پہنچے، اور پھر یہ شخص اپنے جو ہے اخلاص کی وجہ سے اور اس کے آنسو کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ پوری دنیا میں عامر قذافی اس وقت مشہور نہیں ہوا، بلکہ ان کی کہانیاں اس وقت عبرت کے طور پر، سبق کے طور پر پیش کی جانے لگی اور سنائی جانے لگی۔ لیبیا کا میڈیا ہی نہیں، اس وقت عالمی سطح کا میڈیا عامر قذافی کو حج کرنے سے پہلے ہی حاجی کے نام سے جانا جانے لگا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔